وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جو بڑا ہی مبارک، بڑا ہی مقدس اور بے شمار فضائل کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اور وہ مبارک مہینہ، وہ مقدس وقت اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ رمضان آ رہا ہے، اور اب واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے نیکیوں کا یہ موسم بہار ہمیں عطا فرمایا، اور جس جس کی قسمت میں جو تھا وہ اس نے حاصل کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک مہینہ ہے، یہ تو چند دن ہیں، وہ تو گزرنے ہی تھے اور وہ گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہے۔ اور ایام معدودات کتنے ہیں؟ 30 دن یا 29 دن۔ بلکہ ہمارا آپ کا تجربہ ہے، یہ بتاتے ہیں کہ عموماً رمضان المبارک جو ہے وہ عموماً 29 دن کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی طے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جتنے دنوں کا چاہے یہ مبارک مہینہ وہ رکھتا ہے۔ بہرحال اب وہ مہینہ بالکل ہی ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے، اور اب لوگوں نے عید کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس موجودہ ماحول یا ان موجودہ حالات میں چاہیے یہ کہ ہم عید کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ ہی فقراء اور مساکین کا بطور خاص خیال رکھیں۔ بعض لوگ عید کی تیاریوں کے لیے بڑی مہنگی شاپنگ کرتے ہیں، انہیں اپنے دائیں بائیں فقراء اور مساکین پر بھی نظر ڈال لینی چاہیے کہ کیا ہماری عید کی تیاریاں، ہمارے قیمتی لباس کی خرید فروخت اور ہمارے قیمتی جوتے اور قیمتی پرفیومز، کیا یہ ہمیں ان فقراء مساکین کی بھوک سے بھی زیادہ پیارے ہیں؟ وہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں اور ہم یہ قیمتی چیزیں خریدیں۔ عید کی نماز کے لیے تیاری کرنا، عید کا جانے کے لیے تیاری کرنا، یہ ہر مسلمان کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ حالات کو بھی دیکھنا چاہیے، حالات پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہم اگر ہزاروں ریال کی، لاکھوں روپوں کی صرف عید شاپنگ کریں اور ہمارے پڑوس میں لوگ بھوکے مر رہے ہوں، تو پھر اس عید شاپنگ کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ عید کو صرف اچھا کھانے، اچھا پہننے، اچھی گاڑی میں بیٹھنے، عید ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ عید تو بعض شعراء نے عید کے بارے میں کہا ہے لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے نیا کپڑا پہن لیا، بل العید لمن خاف الوعید، یا انما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس کی ہے کہ جو وعید سے ڈر گیا۔ اللہ رب العزت نے جو وعیدیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں ہمیں سنائی ہیں، غلط کام کے نتائج جو ہمیں بتائے ہیں، آخرت میں جو ہمیں کہا ہے کہ کیا ہوگا، اگر کوئی ان وعیدوں سے ڈر جاتا ہے تو عید تو اصل اس کی ہے۔ وَلَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ تَبَخَّرَ بِالْعُودِ، عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے عود سے اپنے آپ کو معطر کر لیا۔ عود تو یہاں معلوم ہے عربوں میں خاص طور پر جو دھواں سا اپنے رومالوں کے نیچے، کپڑوں کے نیچے دیتے ہیں، تو وہ ایک سلسلہ ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بخور کے ساتھ معطر کر لیتا ہے تو یہ کوئی عید نہیں ہے۔ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن خاف لمن تاب ولا یعود، عید یہ ہے کہ جو آدمی اللہ رب العزت کی طرف تائب ہو اور دوبارہ گناہ کی طرف نہ پلٹے۔ وَلَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ تَزَيَّنَ بِزِينَةِ الدُّنْيَا، اور عید یہ نہیں ہے کہ کسی نے بڑے خوبصورت قیمتی لباس پہن لیے۔ إِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ تَزَوَّدَ بِزَادِ التَّقْوَى، بلکہ اصل عید تو اس کی ہے جس نے تقوی کو اپنا زاد راہ بنا دیا۔
اگر تقوی اختیار کر لیا، تقوی کو اپنا ذات راہ بنا لیا، تو عید اس کی ہے۔ لیس العید لمن رکب المطایا، عید اس کی نہیں ہے کہ جو قیمتی سواریوں، قیمتی گاڑیوں میں سوار ہو گیا۔ انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو اصل اس کی ہے جس نے گناہ چھوڑ دیے، عید اس کی ہے جس نے گناہوں کو ترک کر دیا، عید اس کی ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کے ساتھ لو لگا لی اور اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر لیا اور گناہوں کو چھوڑ دیا۔ لیس العید لمن بسط البساط، عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے بڑے بڑے دسترخوان بچھائے، خود کھانے کھائے، اور جس نے اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو اکٹھے کر لیا، ان کو کھانے کھلائے۔ انما العید لمن جاوز الصراط، بلکہ عید تو اس کی ہے، اس عید کا مزہ تو اسے آئے گا جو صراط مستقیم پر چلتا رہا اور صراط، پل صراط سے پار نکل گیا۔ عید تو یہ ہے، ہم نے عید سمجھ رکھا ہے کپڑے نئے ہوں، ہم نے عید اس بات کو سمجھ رکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک قیمتی قسم کا پرفیوم ہو، ہمارا جوتا بڑا قیمتی قسم کا ہو۔ عید یہ نہیں ہے، عید اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگانے کا، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کا، زاد تقوی، زاد راہ تقوی کو بنانے کا اور تقوی اختیار کرنے کا نام عید ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو عیدوں کی خوشیاں مبارک کرے، لیکن ان موجودہ حالات میں آپ دیکھیں کہ ہمارے کوئی ایک دو نہیں، ہزار دو نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے ان دنوں بہت پریشان ہیں، اور وہ روٹی روزی کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ ان کو کوئی بڑا قیمتی چیزیں چاہیے، روزی روٹی، دو وقت کے کھانے کا تو پریشان۔ ان حالات میں شاپنگ کیجئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خیال رکھیے، اگر آپ اپنی شاپنگ کو تھوڑا سا محدود کر لیں گے، تھوڑا سا کم کر لیں گے، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ بالکل نہ نکلیے، آپ شاپنگ ضروری چیزیں خریدیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے حساب میں یہ بات رکھ لیجئے کہ اگر ہم نے اس مرتبہ عید پر اپنی اور اپنے بچوں کی شاپنگ 2-4 ہزار ریال کی کرنی ہے تو اس کو آدھا کر لیں۔ اگر آپ آدھا کر لیتے ہیں اور باقی آدھا آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو پہنچاتے ہیں جو کہ بیچارے بہت پریشان ہو گئے لاک ڈاؤن کے نتیجہ میں، اگر آپ کی یہ عید، آدھی عید ان کو چلی جائے تو ان کے لیے بہت ہی سکون کا باعث بن جائے گا اور پھر بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ عید منانے کا حق نہ صرف ہر مسلمان کو حاصل ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق مسلمانوں کو باقاعدہ دیا ہے۔ عید سن 2 ہجری میں، پہلے عید الفطر ہی کی مشروعیت آئی، سن 2 ہجری میں یہ عید کا تہوار کہیں، عید کا دن کہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ منانے کا حکم ملا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں پہلے سے کوئی 2 دن ایسے تھے، نوروز اور مہرجان نام کے دو دن تھے جن میں اہل مدینہ خوشی مناتے، ہنستے کھیلتے، جیسا کہ عیدوں میں ہوتا ہے، اور خاص طور پر جیسا کہ غیر مسلم لوگوں کی عیدوں میں ہوتا ہے۔ غیر مسلم لوگوں کی عیدوں کا اندازہ آپ آج بھی کر سکتے ہیں۔ نوروز اور مہرجان کو چھوڑیے، آج آپ کے پاس ہیپی نیو ایئر، اور ساتھ ہی 25 دسمبر کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد مناتے ہیں، آپ کے پاس مختلف کرسمس، ہیپی نیو ایئر، یہ جو عیدیں آتی ہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ عیدیں عیسائیوں کی ہیں، منا ہمارے مسلمان بھی رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں اپنے دین کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں معلومات کا اتنا قحط ہوتا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ نظر آئیں گے لیکن کرسمس منا رہے ہیں اور نیو ایئر منا رہے ہیں، جبکہ یہ مسلمانوں کی نہیں۔ نیو ایئر تو آپ کو معلوم ہے کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ یہ دسمبر ہے، آخر دسمبر، سٹارٹ جنوری آخر دسمبر کی درمیانی رات،
نہ دسمبر ہمارا، نہ جنوری ہماری، ہمارا تو محرم سفر ربیع الاول۔ عیسائی منا رہے ہیں، مسلمان بھی منا رہے ہیں، یہ ہمارے دن نہیں ہیں۔ ان دنوں میں خوش ہونا، ان دنوں میں خوشیاں منانا، ان دنوں میں لوگوں کا گریٹنگ کارڈ تقسیم کرنا اور ایک دوسرے کو مبارکیں دینا بالکل غیر شرعی اور غیر اسلامی حرکت ہے۔ بلکہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور صرف عرب ممالک میں نہیں بلکہ ان کی کتابیں ترجمہ ہو کر بہت ساری زبانوں میں اور بالخصوص اردو اور انگلش میں بھی چلی گئی ہیں، دنیا بھر ان کو جانتی ہے۔ انہوں نے کرسمس کے موقع پر کسی عیسائی کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس جو بھی کہتے ہیں، اور ہیپی نیو ایئر، ان چیزوں کا، اور خاص طور پر کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کو مبارک دینے کو بہت ہی غلط شمار کیا۔ کہا کہ یہ بالکل غلط، انتہائی غلط بات ہے کہ تم عیسائیوں کو کہو کہ تمہارے اس کرسمس پر تمہیں مبارک ہو۔ انہیں مبارک دینے کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے ان کی تصدیق کر دی کہ تم بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک۔ ان کو مبارک دینے کا معنی یہ نکلتا ہے کہ تم اپنی جگہ، تمہارا دین بھی ٹھیک ہے اور ہمارا بھی ٹھیک ہے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر دین کوئی اللہ کے یہاں ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اس طرح ہمارے آج کے لوگ بھی خوشیاں مناتے ہیں دوسروں کی۔ مدینہ منورہ میں خوشیاں منائی جاتی تھیں دوسروں کی، وہ بھی ان کا کوئی عربی تہوار نہیں تھا بلکہ وہ ایرانی تہوار تھے، فارسی تہوار تھے، پارسی لوگوں کے، آتش پرست لوگوں کے تہوار تھے۔ نوروز اور مہرجان وہ لوگ منایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ یہ 2 دن مناتے ہیں، یہ 2 دن بھی ان کے اپنے نہیں ہیں، اور کتنی کسی قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس کا خوشی منانے کا تہوار بھی اپنا نہ۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور مسند امام احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لکم یومان تلعبون فیہما، تمہارے لیے 2 دن تھے جن میں تم کھیل کود کیا کرتے تھے۔ یعنی پہلے تم 2 دن منایا کرتے تھے، اور وہ دونوں دن جو ہیں وہ تمہارے نہیں بلکہ کسی اور کے تھے، ان میں تم خوشیاں منایا کرتے تھے۔ وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا، اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 دن اور دے دیے ہیں جو کہ ان سے بہت ہی بہتر ہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ عید الفطر و عید الاضحیٰ، اور وہ 2 دن ہیں یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید فطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن۔ یہ 2 دن، اور یہ حدیث جو ہے علامہ محمد ناصر الدین البانی محدث العصر جو گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ خوشی منانے کے دنوں کو، جن کے بارے میں کہا کہ تم ان 2 دنوں میں تلعبون فیہما، تم اس میں کھیل کود کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، تمہیں ان 2 دنوں میں خوشیاں منانے کی اجازت دے دی ہے، اور وہ 2 دن ہیں عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن۔ کافروں کے خوشیاں منانے کے دن جو ہیں ان میں شراب، شباب، نشہ، بد مستی اور بڑے عجیب و قسم کے حالات ہیں جو ان ہیپی کرسمس والوں کے اور ہیپی نیو ایئر والوں کے دیکھے جاتے ہیں، جو کرسمس اور نیو ایئر مناتے ہیں۔ ان کے یہاں شرابیں، اور ان کے یہاں بدمستیاں، ان کے یہاں برائیاں، ان کے یہاں جو بھی عیب کہا جائے وہ ان دنوں میں وہ کر گزرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن منانے کی اجازت ہی نہیں دی، بلکہ یہ دن منانے کا باقاعدہ حکم دیا، کہا کہ یہ دن اللہ نے تمہارے لیے بدل کر رکھ دیے ہیں، اور ان 2 دنوں میں تم کھیل کود کرو، ان 2 دنوں میں تم خوشیاں مناؤ، ان 2 دنوں میں تم اچھا لباس پہنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے اور عید کے لیے اچھا لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں
ایسا بھی آتا ہے کہ آپ سب سے بہترین لباس استعمال کرتے ہیں، اور بعض ضعیف روایت ہیں، ان سے اگر قطع نظر بھی کر لیا جائے تو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے، وفود کی آمد کے لیے ایک اچھا لباس استعمال کرنا جو ہے یہ ہمیں بتایا ہے۔ تو اچھا لباس استعمال کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، اچھا لباس ہونا چاہیے، لیکن اچھے لباس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو ہم عید سے ایک دن پہلے جس کو چاند رات کہتے ہیں اس رات خرید کے لائیں، وہ ضروری نہیں ہے۔ دھلا ہوا کوئی بھی لباس ہوگا آپ وہ پہنیں گے وہی اچھا ہوگا، دھلا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، اور آپ نے اگر کوئی تھوڑا عرصہ پہلے خرید رکھا ہے تو اس میں کیا ہو گیا؟ اب یہ ضروری نہیں کہ عید کے دن بالکل نیا ہی ہوگا تبھی یہ بات ہوگی۔ اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، عید کے دن خوشبو بھی لگائیے، اور پرفیومز وغیرہ گھروں میں ہوتے ہیں، عطریات ہوتے ہیں، خاص طور پر عطر کا استعمال جو ہے، پرفیوم کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ بعض شبہات ہیں کہ پرفیوم میں الکوہل استعمال کی جاتی ہے، اور الکوہل جو ہے اس کو بعض اہل علم نے نجس قرار دیا، اگرچہ بعض کہتے ہیں کہ وہ حرام تو ہے لیکن نجس نہیں، یعنی پینے کے اعتبار سے حرام ہے لیکن اگر کپڑے کو لگ جاتی ہے تو نجس نہیں۔ اور اگر نجس ماننے والے ہیں تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ہم اتنے پروسیس سے اس کو گزارتے ہیں یا اتنے پروسیس سے اس کو گزارا جاتا ہے۔ اس پرفیوم کے بارے میں جو اس وقت سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں سماحت الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے ایک فتوے میں، ایک جواب میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نے متعلقہ لوگوں کو بلا کے بٹھا کے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ الکوہل تو ہوتی ہے لیکن اس کو اتنے پروسیس سے گزارا جاتا ہے، یعنی پرفیوم بننے تک یہ الکوہل نہیں رہتی، اس کی حالت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، انہوں نے پرفیوم کے استعمال کو جائز قرار دیا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے کیونکہ اس میں الکوہل ہوتی ہے۔ دوسرے عطریات ہیں، تیل ہیں بڑے بڑے قیمتی اور بڑے بڑے خوبصورت، وہ جس کا میں عود کے بخور کی بات کر رہا تھا، عود کا بخور جو ہے اسی کا عود کا ایک عطر بھی ہے، دہن عود کہتے ہیں اس کو، عود کا تیل انتہائی قیمتی، انتہائی اچھا، بہترین اس کی خوشبو ہے، وہ استعمال کیجئے۔ اور پھر چمبیلی کا، گلاب کا، یہ کا وہ کا، ہر طرح کا خوبصورت عطر، مزیدار، اچھا، دل کو لبھانے والا عطر موجود ہے۔ زیادہ کوشش کیجیے کہ وہ استعمال کریں، اچھے کپڑے پہنیں اور غسل کریں، عید کی تیاری کریں۔ اب پہلے ہوتا تھا کہ عید کے لیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو، اب وہ سلسلہ نہیں رہا، اس سال لگ رہا ہے، اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، وہ چاہے تو رات کو آج سارا کچھ کلیئر کر کے اعلان کروا دے کہ صبح لوگ باہر نکلیں، لاک ڈاؤن ختم، یہ ختم، وہ ختم۔ اللہ رب العزت سے تو کچھ بعید نہیں ہے، بظاہر جو حالات بتا رہے ہیں کہ شاید اس مرتبہ عید جو ہے خلیجی ممالک میں اپنے گھروں میں ہی پڑھنی پڑے گی، تو اس کے لیے آپ عید کے لیے باقاعدہ جو تیاری کی جاتی ہے اسی طرح تیاری کریں، اسی انداز سے مکمل تیاری کریں۔ اور عید کے لیے ایک مسئلہ یہاں ذکر کر دوں، عید کے لیے عموماً ہمارے پاک و ہند میں خواتین کو عیدگاہ لے جانے کے انتظامات بہت کم رکھے جاتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ عید پڑھنے کے لیے مسجدوں میں، جامع مسجدوں میں یا عیدگاہ میں جانے سے عورتوں کو باقاعدہ روکتے ہیں کہ عورتیں مسجدوں میں نہ جائیں، عیدگاہوں میں نہ جائیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایسا نہیں تھا، بلکہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں، اور حدیث بھی صحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں ہے امرنا ان نخرج الحیض والعواتق وذوات الخدور، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنے گھروں سے عیدگاہ کے لیے ساتھ لے کر نکلیں، کن کو؟ حیض یعنی حیض والی عورتوں کو، اور عواتق نوجوان لڑکیوں کو، اور ذوات الخدور
بڑی عمر کی عورتوں کو باپردہ جو بیٹھی رہتی ہیں گھروں میں ان کو بھی لے کے جائیں، ہر عمر کی عورتوں کو ساتھ لیں۔ اور ایک حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ صحیح بخاری شریف میں ذکر موجود ہے بچوں کو بھی ساتھ لیا جائے۔ اب بچے ساتھ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی مائیں بھی ساتھ ہوں گی عموماً۔ اس سلسلہ میں باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا دیکھیں سختی کے ساتھ یہ حکم ہے، حتیٰ کہ جنہوں نے عید الفطر کی نماز نہیں بھی پڑھنی، اب ظاہر ہے کہ حیض والی عورت نماز تو نہیں پڑھے گی، اس نے نماز نہیں بھی پڑھنی لیکن فرمایا کہ اسے بھی ساتھ لے کے نکلو، نوجوان لڑکیوں کو لے کے نکلو، بڑی عمر کی عمر سیدھا خواتین کو لے کے نکلو، اور ان سب کے بارے میں فرمایا کہ یہ اگرچہ نماز کے وقت یا تزلنا الحید المصلی، عورتیں جو حیض والی ہیں وہ نماز کے وقت مصلی سے الگ رہیں گی، لیکن وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وہ خیر میں بھلائی میں مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں گی، ان کے لیے یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کے ساتھ کہا، حتیٰ کہ کہا کہ اگر کسی خاتون کے پاس نکلنے کے لیے کپڑا نہیں ہے تو اس کی بہن، اس کی سہیلی، اس کی پڑوسن، اس کی ہمسائی کوئی تعاون کرے اور اس کو اپنے کپڑے میں ساتھ لے کے جائے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت تائید ہے، تاکید ہے کہ آپ خواتین کو عیدگاہ میں ساتھ لے کے جائیں، اور ایک طرف ہمارے بعض علماء کرام ہیں کہ وہ عورتوں کے لیے عیدگاہ جانا، عورتوں کے لیے مسجد میں جمعہ کے لیے جانا، عورتوں کا مسجد میں تراویح کے لیے جانا، ہر معاملے میں وہ رکاوٹ پیدا کرتے رہتے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سراسر منافی ہے۔ ان خوشی کے دنوں میں، اس موجودہ عید میں تو ظاہر جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ شاید باہر نکلنے کا کوئی چانس نہ بن سکے، لیکن کم از کم عید کی تیاری جو ہے وہ تو سب کو کرنا ہی ہوتی ہے، اور عید کی سیویاں، عید کا حلوہ، یہ بھی ایک فطرتی بات ہے۔ دیکھیں ہمارے روزمرہ کے کاموں میں بھی یہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی کورس ہوتا ہے چھوٹا موٹا، 1 مہینے کا 2 مہینے کا، شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ رمضان المبارک ہمارے لیے ایک ریفریشر کورس کی طرح کورس ہے، جھوٹ چھوڑنے کا، غیبت چھوڑنے کا، نظر بازی چھوڑنے کا، فحش ڈرامے فلمیں دیکھنے کا، یہ چھوڑنے کا، وہ برائیوں سے بچنے کا، یہ ہمارے لیے 1 مہینے کا کورس۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی روزہ نہیں۔ 1 مہینہ جھوٹ پہ ہم نے پابندی لگائے رکھی، اپنی زبان پہ پابندی لگائے رکھی کہ ہم غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمارے کان کسی کی غیبت نہیں سنیں گے، کسی پہ ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم صوم احدکم، اگر تم میں سے کسی کا روزہ ہے، فلا یسخب فلا یرفث ولا یسخب، تو وہ نہ کوئی شہوانی بات، شہوانی حرکت کرے اور نہ ہی چیخ چنگار کرے۔ پورا مہینہ اس پہ کنٹرول کیا گیا۔ اب یہ ہمارے لیے ایک کورس تھا، ریفریشر کورس تھا۔ اب کورس جب ختم ہوتے ہیں عموماً، یا کوئی کلاس جو ہے وہ کلاس چینج ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو جاتے وقت اس کو ایک الوداعی پارٹی دی جاتی ہے، ٹی پارٹی رکھی جاتی ہے۔ یہ بھی عید کی سیویاں اور عید کا حلوہ جو ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک فطرتی یا روزمرہ کے حساب سے بھی جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے حساب سے یہ ہمیں ایک عید پارٹی دے دی ہے، ٹی پارٹی دے دی ہے، ایک اچھا موقع دے دیا، تقریب دے دی کہ 1 مہینے کے کورس سے فارغ ہوئے ہو تو اب یہ سلسلہ جو ہے 1 دن کا تمہارے لیے خوشی منانے کا ہے۔ البتہ خوشی منانے کا حق اسے ہے کہ جس نے اس مہینے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق گزارا۔ جیسے میں نے 2 اشعار ذکر کیے عربی کے،
ان میں یہ کہا گیا ہے کہ عید اس کی نہیں، نئے کپڑے پہن لیے، نیا جوتا پہن لیا، لمبے چوڑے دسترخوان بچا لیے، بہت قیمتی گاڑی میں سوار ہو کے عیدگاہ میں چلے گئے. عید یہ نہیں، عید اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کر لیا اور جس نے اپنے اس عمل کے نتیجے میں پلسرات کو پار کر لیا. عید اس کی ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہماری فطرت کے، ہماری طبیعت کے مطابق سارے انتظامات کر رکھے ہیں، اور اسی فطرت کے تقاضے کے مطابق یہ عید بھی ہے، اس کی خوشیاں بھی ہیں، اور یہ ایک پارٹی جو ہے وہ رکھی گئی ہے. اب عید کے لیے سنورنے سجنے کا حق تو اسے ہے جس نے روزے رکھے، 30 روزے 29 روزے رکھے، سارے روزے رکھے. کسی عذر، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، عورتوں کا حیض و نفاس کی وجہ سے روزہ چھوٹتا ہے، اس پہ چھوٹ ہے. لیکن بلا عذر اگر کسی نے روزے نہیں رکھے تو کیا خیال ہے کہ اس کو یہ عید کی خوشیاں جو ہیں اس کا حق ہے؟ 30 دن گزر گئے اور انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد گزر جائیں گے. 30 روزے گزر گئے اور اس نے روزہ چکھ کر بھی نہیں دیکھا. اب اس قسم کے آدمی کو عید کی خوشیاں کس طرح اس کا حق پہنچتا ہے؟ عید کی خوشیوں کا حق تو صحیح معنوں میں روزے داروں کا ہے، روزہ رکھا انہوں نے. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو جاتے جاتے آخری ایک روزہ رکھنے کی اللہ نے توفیق دے دی، کہا کہ نہیں روزہ تو رکھنا چاہیے لیکن نکل گئے، اب کیا ہوگا، ایسے آدمی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی والی اسلام میں کوئی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی سے منع کیا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مایوسی سے منع کیا ہے، بلکہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. اگر پہلے کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، لاپرواہیاں ہو گئیں، اگر اب بھی اللہ نے آپ کے دل کو تھوڑا سا اپنی طرف موڑ لیا ہے تو مایوس نہ ہوں، بلکہ اب پکے ہو جائیں، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر لیں، پکے ہو جائیں. اور اگر آپ پکے ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت تواب ہے، غفور ہے، رحیم ہے، قابل توب ہے. اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والا ہے، غافر الذنب ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. آج بھی اگر کسی کو اللہ توبہ نصیب کر دیتا ہے آخری رمضان کے دنوں میں آ کر بھی، تو اسے خوشی کے ساتھ ایک آدھ جو روزہ ہے وہ رکھنا ہے، عید میں شرکت کرنی ہے، اور آئندہ کے لیے پکا ہو کر اسلام پہ لگ جانا ہے. اور مایوسی والی اسلام میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک فارسی شاعر نے کہا ہے باز آ ہر آنچ ہستی باز آ. کوئی بھی ہو، کتنے بھی گناہ کر چکے، کتنے بھی اللہ کی نافرمانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر چکے، اب ہی باز آ جاؤ. 100 بار گر توبہ شکستی باز آ. اگر پہلے 100 بار بھی توبہ کر کے توبہ توڑتے رہے ہو، اب باز آ جاؤ اور پکی سچی توبہ کر لو اور اللہ کی طرف رجوع کر لو. یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے جو پہلا حصہ سارا رمضان کا گزار چکے، اور اب آخر میں آتے آتے اللہ رب العزت نے لوگوں کو دیکھ کر کسی بھی طرح ان کے دل میں ڈال دیا کہ کتنے محروم انسان ہو تم، کہ اتنا مبارک مہینہ آیا اور تم نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا. ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم میں یہ بشارت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ رب العزت ہر کسی کو اپنی طرف آنے کا ہر وقت موقع دیے رکھے ہوئے ہے، اور موت تک توبہ قبول ہوتی رہتی ہے، ما لم یغرغر، جب تک کہ آدمی کا غرغرہ، کھڑکھڑاہٹ نہ شروع ہو جائے. یا حتی تطلع الشمس من مغربہا، قیامت کے دن کا سورج مغرب سے جب طلوع نہیں ہو جاتا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے بھائی کو، لوگوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، دوست و احباب کو، تمام مسلمانوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بھی کوئی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ کے دروازے اس کے لیے ویلکم کرنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو رمضان کی برکات نصیب فرمائے، اور اس مہینے سے ہمیں جو کچھ حاصل کرنا چاہیے
اللہ رب العزت ہمیں وہ سارا کے سارا عطا فرمائے۔ اب کچھ وقت جو ہے وہ آپ کے سوالوں کے سلسلہ میں باقی ہے۔